اچھا ایک بڑی بات بتاؤں آپ کو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام کروں نا کہ جو کام میرے لیے قابل فخر ہو۔ اب تصور کریں کہ اتنی بڑی آبادی ہے، اتنا بڑا شہر ہے، اور اس شہر میں یہ آپ کو شرف حاصل ہو کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے حضور پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا۔ کتنے بڑی فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو 1 کروڑ مرتبہ حضور پر درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اچھا آپ نے نیت کی، زندگی نے وفا نہ کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، پھر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر 1 کروڑ مرتبہ پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیے آپ کا بیڑا پار ہے، آپ کا بیڑا پار ہے۔ بس یہ ہے کہ گن کر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہ جو اکثر لوگ درود پاک پڑھتے ہیں نا، ایک لوگوں کی تعداد ہے کہ ان کو درود پاک درست طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ نے چاہا ساری زندگی ان باتوں کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ لوگ جو درود پاک تو پڑھتے ہیں، لیکن ایک بندہ ہے وہ بے تحانی کے ساتھ پڑھے جا رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا درود پاک قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے، ثواب بھی ملے گا، لیکن جو شخص چاہتا ہے نا کہ اسے حضور کی توجہ نصیب ہو، تو اسے بھی توجہ رکھ کر درود پاک پڑھنا ہوگا۔ تو جب بھی درود پاک پڑھے نا تو کم از کم یہ تصور ہو آپ کے ذہن میں کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کے حضور روبہ مفروض ہے، اور آپ کا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ توجہ، یہ تصور، ہر وقت مواجہ شریف کا تصور۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے یہ تصور رکھو کہ میں مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوں، ہر وقت یہ تصور رکھو۔ اور جن لوگوں کو یہ تصور بن جاتا ہے نا، پھر ان کو وہ کچھ ملتا ہے کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی درود پاک پڑھیں یہ تصور رکھیں کہ میرے حضور میرا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور ایک اور طریقہ یہ تصور کریں کہ میں مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوں، سبز گنبد شریف کے سامنے حاضر ہوں اور درود پاک پڑھ رہا ہوں، اور سبز گنبد شریف پر جو انوار و تجلیات کی بارش نازل ہو رہی ہے اس کی چھینٹیں مجھ پر بھی پڑ رہی ہیں۔ یہ تصور جب آپ رکھیں گے نا، وہ برکتیں ملیں گی کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پتہ ہے جو توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اس کو ملتا کیا ہے، سنیں گے، سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی، جب بھی درود پاک پڑھتے نا اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھتے کہ گویا کہ میں مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور میرا پڑھا گیا درود پاک میرے حضور سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہر وقت اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھتے۔ تو جب ایک مرتبہ آپ کو مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا نا، جب مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا، حضور کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ وفات ہوتا تھا تو اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا، میں اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا، میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھے ماں کی نذرانے پیش کیا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ آج میں اپنے روح اور جسم کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، کیا کرم نہیں فرمائیں گے، کیا کرم نہیں فرمائیں گے؟ یہ کہہ کر السلام علیکم کہہ کر اپنا ہاتھ سنہری جھالیوں کی طرف بڑھایا، پھر موقع پر موجود زائرین نے دیکھا، موقع پر موجود اہل مدینہ نے دیکھا، تمام عاشقان رسول نے دیکھا کہ سنہری جھالیوں سے حضور کا لطف ایک دم باہر تشریف آیا اور آپ کو حضور کا لطف ایک دم چومنے کا بھی شرف حاصل ہوا اور حضور سے مسافر کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ تو جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا، اور خصوصاً حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھا جاتا ہے نا، تو بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر خود حضور نے فرمایا کہ جو اہل محبت ہوتے ہیں نا، محبت سے درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور دوسروں کا پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے ہمارے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ اور درود پاک کی کثرت جو بندہ کرتا ہے تو سمجھے کہ دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہے۔ اور بہار شریعت میں لکھا ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ سمجھے کہ وہ کچھ ملے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔